امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک نمبر جو 17 ہے اس کا شعر نمبر 4 چل رہا تھا۔ شعر نمبر 4 کے حوالے سے ہم دیکھیں گے۔ شعر نمبر 4 فراق گورکھپوری کی غزل سے لیا گیا ہے۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ بیٹا یہ شعر نمبر 4 ہے، تو لیکچر جو ہماری غزل نمبر 1 ہے اس کا شعر نمبر 4 ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ مفہوم ہے، ایک مدت سے تیری یاد تو نہیں آئی مگر ایسا ہرگز نہ ہو کہ ہم بھول گئے ہوں۔ تشریح کا طریقہ کار اسی طرح سیم ہے۔ جو غزل ہے اور نظم کی جو تشریح ہے وہ اس میں فرق ہوتا ہے۔ غزل کی جو تشریح کی جاتی ہے وہ تھوڑی سی الگ کی جاتی ہے، ہر شعر کو الگ بیان کیا جاتا ہے، جبکہ نظم کا ایک عنوان ہوتا ہے، اسی طرح وہ عنوان کے حوالے سے اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ تو شاعر کے بارے میں تھوڑا سا لکھیں گے۔ فراق کا شمار اردو کے ان شعراء میں ہوتا ہے جنہوں نے اردو غزل کو حیات نو بخشی۔ کلاسیکی آہنگ اور نئے دور کا احساس پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس نئے خیالات، شدید جذباتی کیفیت اور جمالی حسن بھی پایا جاتا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر بیان کرتا ہے کہ جو وقت ہے انسان پر ایک جیسا نہیں رہتا، وہ چینج ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، کیفیت اس کی وقت کی بدلتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، شاعر یہاں بیان کرتا ہے کہ دراصل یہ جو دنیا کے معاملات ہے یہ ایک عاشق یہاں ایک فطرتی عکاسی لازمی رکھتے ہیں کہ انسان دنیا میں اور آ کر نئے مصائب، مصیبت اور جھنجھنوں میں پھنس جاتا ہے، مسائل میں گر جاتا ہے، تو اس کے سبب انسان کئی چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ تو شاعر بھی یہاں کہتے ہیں کہ میں جو عشق ہے یہ بھی ایک فطرتی کیفیت ہے، اور اس دنیا میں مختلف حالات کا بدل جانا بھی فطرتی کیفیت ہے۔ تو جو حالات جو ہیں وہ اس کیفیت پر ذرا غالب ہو گئے ہیں، تو اسی وجہ سے میں تھوڑا سا تمہیں بھول گیا ہوں، مگر ایسا نہیں ہے کہ میں تجھے بھول گیا ہوں، تیری یاد ضرور کم ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں شاید جو سا بیان کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ گردش حالات نے ایک ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ محبوب کو بھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ بعض دفعہ انسان ہے روز رزق کی تلاش کے لیے کئی چیزوں کی محبوب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے صرف رزق کی تلاش کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ ابھی رزق کی تلاش یا دنیا کے معاملات میں ایک عرصے تک محبوب کی یاد نہیں آئی۔ زندگی کی مصروفیات اور حالات کی تبدیلیوں کے باعث شاعر کو محبوب کی یاد نہیں آ رہی۔ ایسی ہی کیفیت کا اظہار جو ہے وہ فراق گورکھپوری کر رہے ہیں۔ فراق گورکھپوری کر رہے ہیں اس میں کہ پھر اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ پروین شاکر کا ایک شعر ہے۔ پروین شاکر صاحبہ کا عشق نے سیکھ ہی لی وقت کی تقسیم کے، اب وہ یاد تو آتے ہیں مگر کام کے بعد۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کے بعد آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماسوا کو مٹاتی چلی گئی۔ ان کی یاد کے علاوہ جتنے بھی نقش تھے ان سب کو مٹاتے رہے۔ تو یہ بات بیٹا ایک فطرتی عمل لازمی ہے کہ انسان کو کچھ نہ کچھ چیز تو ان سے وہ عزیز ہوتی ہے، لیکن دنیا کے معاملات میں آ کر جب وہ کچھ پھنس جاتا ہے، کچھ چیزیں، کچھ الجھنیں، کچھ مصروفیات میں، تو ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ کام جو ہیں وہ بھی انسان کے رہ جاتے ہیں اور وہ نکل جاتے ہیں انسان کے ذہن سے۔ تو شاعر بھی کہتا ہے کہ مجھے صرف تمہاری یاد جو سی ہے وہ ہے، لیکن تمہیں ہم ظاہری طور پر جو یاد ہے وہ کم کرتے ہیں، تمہیں بھولے نہیں ہیں۔ بھولا تو ان کو جاتا ہے جن کو یاد کیا جائے، جو ہمارے جسم میں رس بچ گئے ہوں وہ کبھی نہیں بھولا کرتے، وہ کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر لازمی انسان کو یاد آتے ہیں۔ تو بیٹا یہ ہمارا شعر نمبر 4 ہے، غزل نمبر 1 فراق گورکھپوری کی، جس کا اگر پہلا شعر دیکھا جائے تو سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، ٹھیک ہے، اس کا یہ شعر نمبر 4، سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس طرح کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ اب چلیں گے ہم شعر نمبر 5 کی طرف۔